شکریہ سر صدیق جان. سر ایک تو آپ نے اتنے کم وقت میں سب سے زیادہ کابینہ کے اجلاس کیے, سب سے زیادہ ایز اے پرائم منسٹر ٹی وی انٹرویوز دیے, ڈیجیٹل میڈیا کے ساتھ ہی آپ کا 5واں انٹریکشن ہے. اور اگر ہم آپ کے انیشیٹو جو صرف آپ نے اناؤنس نہیں کیے بلکہ جو شروع ہو چکے ہیں, کوئی بھی اس کو دیکھنا چاہے تو دیکھ سکتا ہے. یہ بہت سارے ہیں. ٹیکسٹائل میں, کنسٹرکشن میں انقلاب آیا. لوگ کہہ رہے ہیں کہ 70 سال میں کنسٹرکشن کے حوالے سے وہ اقدامات نہیں ہو جو آپ نے کیے. ماحولیاتی دہشت گردی کے خلاف امین اسلم اور 60 سال کے بعد 2 بڑی ڈیمز بن رہی ہیں. جی سر, 60 سال پہلے 2 بنی تھی, اب بن رہی ہیں. جی سر, وہ اصل میں نے یہاں تو کیونکہ وزیر اعظم بھی ایسے ہیں جو پرچی پہ لکھ کے لاتے تھے, تو میں نے کہا میں بھی لکھ لوں. میں نے وہ ساری چیزیں لکھی ہوئی ہیں جو آپ کے انیشیٹو ہیں. نہیں, آپ اس وزیر اعظم بہت زیادہ ذہین. سر آپ یہ 10 ارب درخت, شہد, زیتون, سٹیزن پورٹل, ہیلتھ کارڈ ابھی ڈی جی خان ڈویژن اور سہیوال ڈویژن میں اظہر مشوانی نے ٹویٹ کیا ہوا تھا کہ اسی ماہ سب کو مل جائیں گے. بہت زیادہ انیشیٹو ہیں. احساس پروگرام کے 64 پروگرام, کامیاب جوان پروگرام, بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو ابھی تک ہوئی نہیں ہیں یا ہوئی ہیں تو لوگوں کو پتہ نہیں ہے یا شروع ہونے والی ہیں. میرا سوال سر یہ ہے کہ اس 2.5 سال میں ایک پرسیپشن جو بن گئی 7 سے 11 بجے تک ٹاک شوز دیکھنے کے بعد, وہ یہ بن گئی ہے کہ یہ ایک ناکام ترین حکومت ہے, کچھ بھی نہیں ہو رہا. اور اس میں آپ کے جو منسٹرز ہیں, دیکھیں وزیر اطلاعات ہے شبلی فراز صاحب, پی ڈی ایم ایک بات کرتی ہے تو صرف شبلی فراز صاحب کا بنتا ہے کہ یہ اس کو ریئیکٹ کریں, اس کا جواب. آپ کے 11 لوگ جو ہیں وہ اپنے ان کے میڈیا سیل ہیں, وہ ٹویٹ کرتے ہیں, پھر چینلز کو کہتے ہیں خبریں چلائیں. آپ کا ایک منسٹر جب اپنی کارکردگی پہ آ کے بات کرنے لگتا ہے 15 منٹ وہ اپنی وزارت کو بتاتا ہے. پہلا سوال ہوتا ہے پی ڈی ایم کے اوپر, وہ جب پی ڈی ایم کا جواب دیتا ہے خبر پی ڈی ایم والی چلتی ہے, اس کی وزارت کے اوپر نہیں چلتی. پی ڈی ایم, فوج, اسٹیبلشمنٹ, آپ سوشل میڈیا پہ 5 کروڑ لوگ استعمال کرتے ہیں, لیکن 15 کروڑ لوگ آج بھی ٹی وی کو سن کے اور پرسیپشن لیتے ہیں. تو یہ سر یہ جو پرسیپشن ہے اس کو آپ کیسے چینج کریں گے؟ لوگوں کو بتائیں گے کہ بھئی یہ 12, 14, 15 چیزیں پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ ہو رہی ہیں. تو یہ کیا آپ کا پلان ہے, اور کس طرح سے آپ اپنے منسٹرز کو یہ کہیں گے کہ وہ اپنی وزارتی صرف کارکردگی پہ بات کریں, سیاست پہ سب بات نہ کریں؟ وہ شبلی فراز صاحب ہیں, وہ بات کریں. پہلے تو یہ سمجھے پاکستان میں ہوا کیا. پاکستان میں 35 سال سے 2 پارٹی, اور مشرف کے دور میں بھی یہی تھے, کیونکہ فضل الرحمان ادھر بھی تھا, مشرف کے دور بھی تھا. یہی زیادہ تر جو پی ایم ایل این ہے, یہ مشرف کے دور میں بھی کیوں بن گئی تھی, اور انہوں نے سے پھر واپس ادھر چلے گئے. تو وہی لوگ بیٹھے ہوئے. یہ یاد رکھیں کہ ایک اسٹیٹس کو بہت پاور ہو, کنیکشنز بنے ہوتے ہیں, میڈیا میں ہوتے ہیں, ان کی نیچے تک بیوروکریسی میں, پولیس میں. تو جو اسٹیٹس کو ڈسلوج کرنا ہے دنیا میں, صرف اگر صحیح طرح ڈسلوج ہوتا تو وہ خونی انقلاب ہوتا. جب امیدز کو عباسی انہیں ختم کیا تو انہوں نے صرف ایک آدمی بچنے دیا امید کا, صرف ایک رائل فیملی سے بچا, باقی سب قتل کر. اور اسی طرح ہی جب عباسی ختم ہوئے تو اوپر سے لے کے نیچے سارے ختم کر دی. تو انقلاب ایسے آتا ہے. جب رشین ریولوشن ہوئی تو انہوں نے زار کی ساری فیملی ختم کر دی. سو وہ جب آپ نیا, انقلاب کا مطلب ہوتا ہے اسٹیٹس کو چینج کرنا, اس کو ریپلیس کرتا ہے. یہاں تو عموماً اب جب خمینی کا انقلاب آیا ساری رائل فیملی ختم ایران. ہم نے ایک خونی انقلاب تو آیا نہیں, ہم نے تو بیلٹ کے ذریعے چینج لے کے آئے. اب چینج تو آ گئی, ہماری گورنمنٹ آ گئی, لیکن سارے کنیکشنز ان کے پرانوں کے بھی 30 سال کے بنے ہوئے میڈیا میں بھی ہیں. اور میڈیا میں انفارچونیٹلی کیونکہ یہ 2 پاور میں رہے تھے, انہوں نے میڈیا کے زیادہ تر لوگوں کو کنونس کر دیا ہے کہ کرپشن کوئی بڑی چیز ہی نہیں ہے, ساری دنیا میں ہوتی ہے. حمزہ شریف کئی بچوں کو تقریر کر رہا تھا, کہتا بچوں کرپشن ہوتی ہے, ساری دنیا میں ہوتی ہے. یعنی ایکسیپٹیبل کر دیتے ہیں کرائم, اس لیے وہ ہمارا میڈیا بھی اس کو برا نہیں سمجھ. سو یہ جب ایک پوری طرح اسٹیٹس کو جب آپ اوپر سے تو ان کو ڈسلوج کر دیا, وہ تو بھاگ گیا باہر, لیکن اندر تک ان کے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں, کنیکشنز ہیں. اب میں آپ کو مثال دیں, مہاتر محمد, اگر کوئی بھی مسلمان دنیا کا اسٹیٹسمن میں کہوں گا نا, وہ ملیشیا کو چینج کر دیا. $500 یا $600 پر کیپٹا تھی جب وہ آیا, $9,000 کے. مہاتر محمد گیا وہاں, ایک نواز شریف آ گیا نجیب کے نام پہ, اس نے جا کے کرپشن شروع کر دی, پیسے بنانے, منی لانڈرنگ. اینڈ میں وہی ملیشیا جو اوپر چھوڑ کے گیا تھا وہ مقروض ہو گیا, قرضوں میں گر گیا. اور مہاتر محمد کو سارے وہاں 1 پارٹی سسٹم تھا, وہی ایک ہی پارٹی بیٹھی, ایک دوسری پارٹی بنائی اور انہوں نے مہاتر کو ہیڈ کروایا اور انہوں نے اس کو شکست دی. جو مہاتر, جس پارٹی کا مہاتر خود تھا اور چھوڑ کے گیا تھا, اس سے دوسری پارٹی ایک مہاتر نے بنائی, اور اپنی پارٹی جس کا وہ کرپٹ آدمی تھا اس کو شکست دی. 2.5 سال انہوں نے واپس اس کو, مہاتر جیسے آدمی کو, اسٹیٹس کو نے اس کو شکست دی, وہ نہیں چل سکا. یعنی اس اسٹیچر کا آدمی بھی, کیونکہ وہ سارے اسی پرانی پارٹی کے نیچے تک سارے کنیکشنز بنے ہوئے تھے, یہ نئے لوگ وہ نہیں کوپ کر واپس آ گئے وہ. اور ساری جو عرب سپرنگ ہوئی تھی, جو ساری عربوں کے اندر 10 سال پہلے ایک ملک کے اندر لوگ نکلے تھے باہر سوشل میڈیا کی وجہ, وہ ساری ریورس ہو گئی, ساری جگہ وہ لوگ واپس آ گئے. وہ مصر میں ہوئی, وہ پھر وہی سیٹ اپ واپس آ گئی. سو یہ یاد رکھیں, یہ آسان نہیں ہوتا. جب آپ ایک اسٹیٹس کو کا مقابلہ کرتے ہیں تو وہ لوگ پہلے دن سے گرانے پہ لگے ہوئے, پہلے دن سے کہہ رہے ہیں کہ یہ گورنمنٹ آج گئی تو کل گئی, اب گرائیں گے, اب آ گیا, وہ پہلے دھرنا تھا وہ فیل ہوا, پھر یہ. سو کیونکہ ان کے انٹرسٹ یہ, ان کو پتہ ہے کہ اگر ہم کامیاب ہو گئے, ان کی ہمیں دکانیں نہیں بند سیاسی, جس طرح کے پی کے اندر ہم جب 5 سال کے بعد کامیاب ہوئے, ساری پرانی پالیٹکس اڑ گئی.
تو یہ اب وہی ڈرے ہوئے ہیں کہ ہم 5 سال لاسٹ کر گئے، یہ ہمیشہ کے لیے گئے، اس لیے یہ پورا زور لگا رہے ہیں اس کو گرانے کے لیے، اس لیے یہ پورا میڈیا کے اوپر آنسلاٹ آتا ہے ہر روز، ایک چیز ہو جاتی ہے وہ سارا میڈیا شور مچا دیتا ہے، او عمران خان نے کہہ دیا کہ جی ہماری تیاری نہیں تھی، ہم یہ نہیں تھے وہ، حالانکہ کہا میں نے کچھ اور تھا، تیاری نہیں تھی، سارا میڈیا اسی کا، یہ پلان کر کے ہو رہا ہے سب، پاورفل اسٹیٹس کو ہے، لیکن انشاءاللہ یہ آپ میری پلیز ریگولرلی انٹریکشنز کروایا کریں۔ ایک تو سوشل میڈیا ایک ایسی فورس اب میڈیا میں آ رہی ہے جو کہ دنیا کو بھی پوری طرح سمجھ نہیں ہے کہ اس کی پاور کتنی ہے، اور آپ کے لیے بڑا امپورٹنٹ ہے اس ملک میں سمجھنا کہ ہمارا ڈائریکشن کیا ہے، ہم کیا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، ہمیں کیا کرنا چاہیے، کہ ہمارے پرابلمز کیا ہیں اس ملک کے۔ جتنا آپ کو ان چیزوں کی سمجھ آتی رہے گی، اپنا جو آپ کا جو ڈسکورس ہے، جو آپ کا راستہ ہے، اس پہ آپ لوگوں کو لا سکیں گے۔ ہر چیز دیکھو قرآن کے اندر ہے، ایک قرآن کا پورا ایک صورت ہے اس الفرقان، کرائٹیرین کہ ساری فار آل ٹائمز ٹو کم اللہ نے بتا دیا کہ یہ اچھی چیز ہے، یہ بری چیز ہے۔ وہ اگر نہیں ہوتا، یا آپ کی زندگی میں اگر یہ کرائٹیرین نہیں ہوتا تو پھر کوئی بھی چیز بری نہیں ہے۔ ہمارے سامنے سوسائٹیز کے اندر جب مورل اینکر جاتا ہے تو وہ سوسائٹیز ہمارے سامنے ڈس انٹیگریٹ کر جاتی ہیں۔ کیوں ایک قوم ڈکلائن کرتی ہے؟ سارا جو ہماری دین کا فلسفہ ہے وہ صرف ایک ہی چیز پہ جا کے آ جاتا ہے کہ نماز میں جب آپ کہتے ہیں اللہ ان کے راستے پہ لگا جن کو تو نے نعمتیں بخشی، ان کے نہیں جو غلط راستے پہ چلے گئے۔ سو زندگی میں آپ کے سامنے 2 راستے ہوتے ہیں ہمیشہ۔ نماز کا مقصد ہی یہ ہوتا ہے کہ آپ کو آپ کی چوائسز ٹھیک ہو، ہر وقت آپ کنفرنٹڈ ہوں گے 2 چیزوں سے، ایک لگتا ہے بڑا اچھا راستہ ہے، آسان راستہ ہے، شارٹ کٹ ہے، اس سے پیسے بن جائیں گے لوگ، اور دوسری طرف مشکل راستہ لگتا ہے۔ لیکن وہ جو دوسرا جو مشکل راستہ ہوتا ہے، جس طرح قرآن میں ہے کہ کئی چیزوں کو جن کو تم اپنے لیے اچھا سمجھتے ہو وہ بری ہیں، اور جن کو بری سمجھتے ہو وہ اچھی ہیں۔ سو یہ بیسکلی آپ کی چوائسز ہوتی ہیں۔ تو یہ نیشن بھی غلط چوائسز کر لیتی ہے۔ جس طرح مولانا رومی نے ایک دفعہ کہا نا کہ قوم مرتی، کسی نے پوچھا کیسے قوم مرتی ہے، تو انہوں نے کہا جب ایک قوم اچھے اور برے کی تمیز ختم کرتی ہے وہ ڈکلائن کر جاتی ہے۔ مورل کولیپس پہلے ہوتا ہے، پھر اکنامک کولیپس ہوتا ہے۔ تو یہ جو آج آپ کے ساتھ ملک آپ سے آگے ہیں، آپ کبھی وہاں کی morality اسٹڈی کریں، ان کی morality بھی اوپر ہے، اچھے برے کی تمیز یاد ہے، منرلز بھی ہوں گے، وسائل بھی ہوں گے، پیسہ بھی ہوگا، سب کچھ ہوگا، تیل پہ بیٹھے ہوں گے، لیکن غربت ہوگی، کیونکہ ان کی آپ جب دیکھیں گے morality نیچے ہے۔ آپ ساری خوشحال ملک دیکھ لیں، ایک ماڈل آتا ہے کہ the cleanest governments, the least corrupt governments، دوسری طرف ماڈل ہوتا ہے the most corrupt government۔ جو دیکھیں گے لیسٹ کرپٹ ملک ہے وہ سب سے خوشحال ہے، اور جو سب سے کرپٹ ملک ہے وہ سب سے نیچے ہیں، غربت سب سے زیادہ ہے۔ سو یہ کنیکشن ہے morality کا۔ اب ایک کلاسک کیس ہے، میرا انٹرویو کر رہا تھا تو میرے سے پوچھتا ہے کہ خواجہ آصف نے اس نے تو جی صرف 22 کروڑ کی کرپشن کی تھی، اس کو جیل میں کیوں ڈال دی؟ اب یہ ریفلیکٹ کرتا ہے کہ جب ایک قوم کی morality ڈکلائن کر جاتی ہے، جو میڈیا ہے وہ پروٹیکٹ کرتا ہے۔ میڈیا کا سب سے بڑا کام کیا ہوتا ہے؟ اس کو واچ ڈاگ کہتے ہیں میڈیا کو۔ وہ ایک ملک کی مورل سٹینڈرڈز، ایک ملک کی رول آف لا، وہ سب چیز کو ڈیفینڈ کرتا ہے۔ یا میڈیا وہ میرے سے پوچھ رہے کہ جی صرف 22 کروڑ کی کرپشن عام آدمی نے نہیں کی، ملک کا ڈیفنس منسٹر اور فورن منسٹر ایک جھوٹ بول رہا تھا، دبئی کی کمپنی کی ملازمت کر رہا ہے، اس پہ کانٹریکٹ میں تھا کہ 6 دن ہفتے میں اس نے 8 گھنٹے کام کرنا تھا، اور اس کو 22 کروڑ ملا 5 سال میں۔ تو ایک ملک کا کسی کو یہ شاکنگ کی چیز نہیں لگے کہ ملک کا آپ کا فورن منسٹر اور ڈیفنس منسٹر ایک دوسرے ملک کی کمپنی کی